بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب خوف المومن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، یعنی مومن کا ڈرتے رہنا کہ اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے، اسے خبر بھی نہ ہو۔ حدیث نمبر 48۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، یعنی مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اسی باب کی حدیث نمبر 49 ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے متعلق خبر دینے کو نکلے تو مسلمانوں میں سے 2 آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں نکلا تو تھا اس لیے کہ تمہیں لیلۃ القدر کے متعلق خبر دوں، اور دیکھا یہ کہ فلاں فلاں شخص آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، سو وہ اٹھا لی گئی، اور ہو سکتا ہے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہو، پس تم اسے رمضان کے اخیر تھا کہ 7ویں، 9ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ اب ان 2 حدیث کی مختصر تشریح پیش کر دیتا ہوں۔ تفصیل کے لیے حدیث نمبر 48 اور 49 کی تشریح دیکھی جا سکتی ہے۔ لکھا ہے، اس امر کو واضح کرنے کے بعد کہ اعمال کی قدر و قیمت ایمان اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے ساتھ وابستہ ہے، امام بخاری نے اب سلبی پہلو سے گفتگو شروع کی ہے، یعنی یہ کہ نفاق سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کی کچھ قیمت نہیں رہتی، اور یہ کہ صحابہ اور تابعین کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ایمانی نقص دور کریں اور قول اور عمل میں تطبیق دیں۔ پھر لکھا ہے، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، سے بھی یہی مراد ہے کہ انہیں بھی یہی ڈر رہتا تھا کہ کہیں قول و عمل میں نفاق کی آمیزش نہ ہو جس سے ان کا نفس مقدر ہو جائے۔ مومن کو ہمیشہ اپنے نقائص کا احساس رہتا ہے، اور یہ مبارک احساس ان کی ترقی کا موجب ہوتا ہے۔ یہ مفہوم ہے ان الفاظ کا، ما خافہ الا مومن ولا آمنہ الا منافق۔ ہو کی ضمیر نفاق کی طرف جاتی ہے، یعنی نفاق سے مومن خائف رہتا ہے اور منافق نڈر ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جبرائیل اور میکائیل کے ایمان کی طرف اشارہ کرنے سے مراد کامل ایمان ہے، اور یہ مبارک احساس کہ وہ ابھی کمال کو نہیں پہنچے ان کے اندر ترقی کی خواہش و جد و جہد کو زندہ رکھتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس ضمن میں جو دوسری حدیث لائے ہیں اس سے بھی یہی بتلانا مقصود ہے کہ جب آپس کی معمولی لڑائی کے سبب لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان نعمت سے ساری امت محروم ہو گئی تو یہ اعتقادی تفرقہ جو مرجع وغیرہ نے پیدا کر دیا ہے اپنے ساتھ نتائج میں کیا کچھ نحوستیں نہ رکھتا ہوگا۔ مومن ساز لوگ ذرا یہاں بھی ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ سارے جہان کو مومن ثابت کرنے کے شوق بے جا نے ان کے ہم جنسوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ فسق کے معنی اطاعت الہی سے نکل جانا، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اطاعت الہی سے نکلنے کا نام ہے، اور بوجہ جہالت کا نتیجہ ہونے کے ایک قسم کا کفر بھی ہے۔ یہاں مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا اس لیے کفر قرار دیا گیا ہے تا ان 2 گناہوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔